بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج اس ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز واقعہ کو جاننے کی بلا تاخیر چلی جانتے ہیں۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی جعفر صادق کنیا ابو محمد ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدیق و تحقیق پر عمل پیرا ہیں۔ آپ آل علی اور نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں۔ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے۔ جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کے طریقت کا قائم مقام ہے۔ اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے بہت سی روایتیں مروی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا، دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بیٹھایا بلکہ خود بھی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجت اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ 3 شب روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایت میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک گشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ قابل ہدایت حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور واقعہ کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا تھا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا، یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دوں۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے گوتے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے گوتے دی اور وہ لبے مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوایا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اس نے عرض کیا، جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طالب کار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے، کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب تو قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں درود و سلام۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے، ملتے ہیں ایک اور انوکھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔